نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہیں، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سیدزادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا۔ کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا، پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا چھوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، جاگ کے سننا ذرا بات، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ، میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا۔ جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو؟ کہتے ہیں میں نے مبارک دی، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے، تو بات ہی نہیں سنتا تھا۔ ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں یار میں تو گیا نہیں۔ کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی۔ کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکیں کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا، ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیلنے لگا، خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ کے رویا۔ اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کریں، محبوب بولے، لب کھولے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے۔
मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगते हैं तख्त बिठावे आजम किसे नु कारा मिल दई किसे नु कारा किसे नु कारा मिल दई कोई काबे हो खाली आवे फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले तूने 300 दिनार दिए थे मैंने 600 करके वापस किए फरमाया किन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए उसके बाद कितने हज किए एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा कयामत तक तेरी तरफ से मिना मुजदलफा अरफात जबले रहमत पे आता रहेगा मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा हज फरिश्ता करेगा सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा गरीबों का हज है कि नहीं बोले इशराक चाश्त पढ़ हज है दो लोगों की सुलह करा हज है उलमा की नौकरी कर एक एक दफा 70 हज तुझे मिलेंगे और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है सामने अब्बा जी है सामने अम्मा जी है बार बार प्यार से देख बार बार हज कर बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे सड़क पार करा दे मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे किसी की नौकरी कर दे बच्चा घर में नहीं अब्बा जी बीमार हो गए जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक तू नेकी कर अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा हज बड़े हैं करने की तैयारी करो हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है बस